أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میں اس جگہ ایک اپنا مشاہدہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں چھوٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں اور سامنے میرے ایک وسیع میدان ہے۔ اس میدان میں اس طرح کی ایک آواز پیدا ہوئی جیسے برتن کو ٹھکورنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز فضا میں پھیلتی گئی اور یوں معلوم ہوا کہ گویا وہ سب فضا میں پھیل گئی ہے۔ اس کے بعد اس آواز کا درمیانی حصہ متمثل ہونے لگا اور اس میں ایک چوکھٹا ظاہر ہونا شروع ہوا جیسے تصویروں کے چوکھٹے ہوتے ہیں۔ پھر اس چوکھٹے میں کچھ ہلکے سے رنگ پیدا ہونے لگے۔ آخر وہ رنگ روشن ہو کر ایک تصویر بن گئے اور اس تصویر میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ایک زندہ وجود بن گئی اور میں نے خیال کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے۔ وہ فرشتہ مجھ سے مخاطب ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ کیا میں تم کو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھاؤں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، آپ مجھے ضرور اس کی تفسیر سکھائیں۔ پھر اس فرشتے نے مجھے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سکھانی شروع کی، یہاں تک کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اس نے مجھے کہا کہ اس وقت تک جس قدر تفاسیر لکھی جا چکی ہیں وہ اس آیت تک ہیں، اس کے بعد کی آیات کی کوئی تفسیر اب تک نہیں لکھی گئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا میں اس کے بعد کی آیات کی تفسیر بھی تم کو سکھاؤں؟ اور میں نے کہا ہاں، جس پر فرشتے نے مجھے اہدنا الصراط المستقیم اور اس کے بعد کی آیات کی تفسیر سکھانی شروع کی۔ اور جب وہ ختم کر چکا تو میری آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اس تفسیر کی ایک دو باتیں مجھے یاد تھیں، لیکن بعد میں سو گیا اور جب اٹھا تو تفسیر کا کوئی بھی حصہ یاد نہیں تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد مجھے ایک مجلس میں اس صورت پر کچھ بولنا پڑا اور میں نے دیکھا کہ اس کے نئے نئے مطالب میرے ذہن میں نازل ہو رہے ہیں، اور میں سمجھ گیا کہ فرشتے کی تفسیر سکھانے کا یہی مطلب تھا۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ اس صورت کے نئے نئے مطالب مجھے سکھائے جاتے ہیں، جن میں سے سینکڑوں میں مختلف کتابوں اور تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، اور اس کے باوجود وہ خزانہ خالی نہیں ہوتا۔ چنانچہ دعا کے متعلق جو گر اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اور جن کا ذکر میں اوپر کر آیا ہوں وہ بھی انہی تجارب میں سے ہیں، کیونکہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھتے وقت میرے دل میں خیال گزرا کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی نئے مطالب اس صورت کے کھولے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان 7 اصول کا انکشاف ہوا جو دعا کے متعلق اس صورت میں بیان ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اور یہ جو کچھ لکھا گیا ہے محض خلاصہ کے طور پر لکھا گیا ہے، ورنہ ان اصول میں بہت وسیع مطالب پوشیدہ ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المصلح الموعود کوئی عام خادم قرآن نہ تھے۔ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ملأ اعلیٰ میں خدمت قرآن کے چرچے شروع ہو چکے تھے جو آپ کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ اس کی باوجہ الہام کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آپ نے علی اعلان دنیا کو بتایا کہ دیکھو خدا اپنی قدرتوں کا ایک نشان دکھانے والا ہے، مجھے وہ ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو خدمت قرآن میں دنیا میں نام پیدا کرے گا اور ایسی بے نظیر خدمت کرے گا کہ دنیا گواہی دے گی کہ ہاں مسیح موعود کے فرزند کو ایک عظیم شان خدمت کی توفیق ملی ہے۔ خدا کرے